خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی مہمان ہوتے ہیں، اور بالخصوص ایسے مہمان جو خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی مہمان ہے، ایک ایسی این جی او ہے جن سے ہم آپ کا تعارف کروائیں گے اور پوچھیں گے ان سے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. ماہ رمضان مبارک ہے تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے رمضان پاکستان. موجود ہے ہمارے ساتھ ایل ایل سی ایف، ایک این جی او ہے اور ان کی نمائندہ ہیں سمرین خان صاحبہ. السلام علیکم. جناب وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے دعوت دی اور کوشش کی کہ ہم بھی لوگوں کو بتا سکیں کہ ایک چھوٹا سا حصہ نیکی میں ہمارا بھی ہے. نہیں، ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ آپ جیسے لوگ آتے ہیں اور ہمارا بھی ایک حصہ بن جاتا ہے اس میں. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا سب سے پہلے تو یہ ایل ایل سی ایف جو ہے پورا اس ایبریویشن کا پورا مطلب کیا ہے، یا کس طرح سے اس کو پکارتے ہیں، کس نام سے؟ یہ اصل میں لومینری لرننگ سرکل فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے. آغاز ایک کمرشل اسکول سے ہوا تھا، اس کا نام ہم نے لومینری لرننگ سرکل رکھا تھا. صحیح. اور کچھ ہی عرصے میں یہ جب معاشرے کا معاملہ دیکھا کہ لوگ تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے، جو کہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جیتنے کے لیے اچھائی کو، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ٹرسٹ کی یا ویلفیئر کی بنیاد رکھیں گے. تو یہ ہمارا فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا. کب سے ہے یہ؟ 2012 سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور 2016 میں جا کے ہم رجسٹرڈ ہوئے تھے. تو یوں سمجھیے کہ یہ 12 سال پرانا سفر ہے خدمت. اچھا، کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کا آغاز کیا؟ کوئی نام اس میں بتا سکیں؟ جی ہاں، آج بہت خوشی اور فخر کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں جو بڑے اہم نام شامل ہیں اس میں ہمارے چیئرمین انجینئر محمد نجیب ہارون صاحب ہیں. اچھا. اور ساتھ ہی وائس چیئرمین مایا ناز کرکٹر جاوید میاداد صاحب ہیں. ماشاءاللہ. جو اور برین اس کا ہمارے وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے پہلے دن یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، خاص کر کے 2 وقت کی روٹی بھی اور تعلیم تو بہت دور کی بات ہے ان کے لیے، ہم ان کے لیے کام کریں گے. تو اس کا جو حصہ ہے وہ بہت سارے لوگوں کا اس میں شامل ہے. ہماری وائس پریزیڈنٹ ہیں محترمہ کوثر پروین، ان کا آپ سمجھ لیجیے کہ یہ برین ہے. ہمارے پریزیڈنٹ فاروق احمد ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے چند لوگ ہیں. اور اگر میں یوں کہوں کہ آغاز تو فرینڈز اینڈ فیملی میں ہوا تھا. اچھا. ہم نے کسی کو بھی اپروچ نہیں کیا تھا. ہم نے خود یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم اپنے 1-2 بچوں کو پال سکتے ہیں تو ہم اپنی ماسی کے بچے کو کیوں نہیں پال سکتے. ہم اگر اپنے بچے کو ایک اچھا کھانا کھلا سکتے ہیں تو ہم اس ٹھیلے والے کے بچوں کو کیوں نہیں کھلا سکتے. اور یہ ونس ان اے ویک کیوں ہونا چاہیے، ایک دفعہ کیوں کریں، کیوں نہ روز کریں ایسا. تو جن بچوں کو ہم نے اسکول کے لیے منتخب کیا، ایک سرکل، لیومینری کا سرکل ہم نے مینٹین کیا، اور اس کی جو فاؤنڈیشن تھی اس میں فیصلہ کرا کہ بچوں کو بالکل بنیادی تعلیم دیں. تو ہم نے سروے کیا تھا نارتھ کراچی کا. اچھا. جاوید میاداد صاحب کو سرجانی میں پلاٹ ملا گورنمنٹ کی طرف سے، جس میں کہا گیا کہ اسکول کا آغاز کرتے ہیں تاکہ تعلیم میں ہم اپنا حصہ ڈال سکیں. لیکن جب ہماری ٹیم نے اوورآل سروے کیا نارتھ کراچی کے علاقے کا، تو پتہ لگا کہ ایک بڑے سرکل میں، ایک بہت بڑے علاقے میں قریب 3-3.5 ہزار صرف 3 یا 4 سیکٹر میں بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. اچھا. تو جو بچہ آؤٹ آف اسکول تھا وہاں اس کے لیے گورنمنٹ کا اسکول موجود تھا، ٹیچر تھی، لیکن وہ جا نہیں سکتا تھا. اب کیوں نہیں جا سکتا؟ کیونکہ بڑے افسوس کے ساتھ وہ ان گھروں میں پل رہا تھا جہاں پہ وہ بیگ افورڈ نہیں کر سکتے، جوتا افورڈ نہیں کر سکتے. کتابیں تو گورنمنٹ دے دے گی، کاپیاں کہاں سے لائیں گے، پینسل کب خریدیں گے، کھانے یہ وقت کھا پاتے ہیں. اچھا، کام کیسے ہو رہا ہے یہ؟ زیادہ تر جیسے آپ نے ابھی جنرلی تو بتا دیا، ذرا اسٹرکچر بتائیں کہ کیسے بچے آتا ہے، کون سے بچے آتے ہیں، رکتے کتنی دیر ہیں، پڑھتے کیا ہیں، اس طرح ذرا بتائیں. جی، ہم نے جب اپنے ایل ایل سی ایف کا آغاز کیا تھا تو ہم نے نارتھ کراچی کو تو پوائنٹ فوکس کر لیا تھا، ٹارگٹ کر لیا تھا. جگہ ہم نے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے لی ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا نا فرینڈز اینڈ فیملی میں سٹارٹ لے چکے تھے ہم. تو ہم نے 2012 میں ہمارے پریزیڈنٹ کا جو مکان تھا 4 کمروں کا، اس کو اس کام کے لیے سرو کر دیا. اچھا. وہاں ہم رشید آباد بلال کالونی سے بچوں کو لاتے تھے، ایسی فیملیز کے جو ولنگ تھی پڑھانے کے لیے. اچھا.
اور جب وہ بچے وہاں آ کے بیٹھے ہمارے پاس اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ان کے چہروں پہ دھبے پڑے ہیں, آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں, تو پیٹ خالی, خالی پیٹ تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے, کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. لہٰذا LLCF نے 2 پوائنٹس پہ کام کیا, کھانا بھی کھلائیں گے, صحت بخش کھانا کھلائیں گے, دودھ پھل سبزی سب دیں گے اور ساتھ پڑھائیں گے, تاکہ شخصیت کا جو نکھار ہم کہتے ہیں نا, ایک پرسنالٹی بنانا, تعلیم کا تو کام ہی شعور دینا, پرسنالٹی بنانا. بے شک. اچھا پھر اسٹارٹ کیسے, اب چلاتے کیسے ہیں؟ اب سفر پھر آگے بڑھا. 2012 سے 13, 14, 15 تک ہم نے مختلف ایریاز میں الگ الگ ہم کام کرتے تھے, الگ الگ اپنا پڑھا رہے. میں انگلش پڑھا رہی ہوں, کوئی سائنس پڑھا رہا ہے, کسی نے فیس دے دی, کسی نے یونیفارم کے پیسے دے دیے. پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک جگہ بیٹھیں گے, 1 and 1 سینرجی, تو اگر 11 and 11 ہو جائیں گے تو اور ڈبل ہو جائے گی. سارے لوگ جو تھے ہمارے فرینڈس فیملی کے, فیصلہ کیا کہ ہم ایک اکاؤنٹ کھول کے 2 سے 3 بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں گے, اور اس مکان سے آغاز کیا گیا. مگر یہ جو چند بچے جو 100-150 ہمارے پاس آتے تھے, یہ تو انف نہیں تھا نا, ان کے علاوہ جو گھروں سے باہر گھوم رہے ہیں, ضرورت زیادہ ہے. سیکٹر 11E کی طرف موو کیا تو دیکھا جو گورنمنٹ اسکولز تھے وہ ہمیں بڑے بڑے نظر تو آ رہے تھے, بہترین بلڈنگ, گراؤنڈ. ہمارا آپ کا بچپن جب کہ گزرا اچھے گورنمنٹ اسکولز میں ہی ہے, ان کے اندر ساری فیسلٹیز ہوتی تھیں, اور یہاں میدان تو ہے, بچہ نہیں ہے کھیلنے والا, کلاس تو ہے, پڑھنے والا بچہ نہیں ہے. تو لہٰذا ہم نے پھر 11E میں ایک اور 4 کمروں کا مکان لیا, جہاں ہم نے وہاں کی کاٹیج انڈسٹری کا جو بچہ تھا نا اسے اٹھایا. الگ الگ ایج کے بچوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا کہ سال بھر پڑھا کے اس لیول پہ لے کے جائیں گے کہ وہ اگر کلاس 3 میں 4 میں 5 میں چلا جائے تو یہی ہماری جیت ہوگی. اب اس وقت جو آپ پورا نظام چلا رہے ہیں اس میں کتنے بچے ہیں؟ اور اب ترقی ہوتے ہوتے 3 سال سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پیچھے لگ کے ہم نے گورنمنٹ کا ہی ایک اسکول اڈاپٹ کر لیا 2001 میں, جس کی ایک ڈیمولش بلڈنگ تھی, جس میں اب جاوید میاداد کیمپس ہے, اور ساتھ ہی القریش پرائمری کا پرائمری اسکول ہے, گریڈ 5 پرائمری تک بچے پڑھتے ہیں, اور اس وقت الحمدللہ قریب 400 بچہ ہمارے زیر تعلیم. ٹھیک ہے. اور یہ بچے وہیں پر رہتے ہیں یا پڑھ کے چلے جاتے ہیں؟ جی جناب, ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا اسکول جو ہے وہ ایک 10 گھنٹے کا اسکول ہے, اور پھر ہماری بات ہوئی اب یہ کیوں 10 گھنٹے کا اسکول ہے. یہ بچے جن لوگوں کے ہیں وہ ڈیلی ویجرز ہیں, صبح ماں باپ اپنے کام پہ جانے سے پہلے اپنا بچہ ہمارے پاس چھوڑتے ہیں. اس بڑی جگہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ایک ہاسٹل نما اسکول کھڑا کر دیا. جاوید میاداد کیمپس میں ہمارے پری اسکول کے بچے پڑھتے ہیں, اور جب وہ وہاں رہتے ہیں تو دراصل صرف گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں گزارتے, پورے 10 گھنٹے گزارتے ہیں. اس 10 گھنٹے میں ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں, سوتے وہ وہی ہیں, قرآن پاک وہ وہاں پڑھتے ہیں. وہیں اس علاقے میں پانی کی کمی کو دیکھتے ہوئے ہم نے افورڈ کرا پانی, تو الحمدللہ ہم نے ایک لانڈری سسٹم بھی شروع کیا. یونیفارم ہم 2 دیتے ہیں, جن میں سے ایک دھلتا ہے, دوسرا دیا جاتا ہے, 5 ان کے نام کیے جاتے ہیں. ہم اینٹی لائسنگ کرتے ہیں تاکہ اسی ایج میں عادت پڑے کہ صفائی نصف ایمان, صرف لفظوں میں نہیں ہے عمل میں ہے. ٹھیک ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ اخراجات کتنے ہیں اور کیسے پورے ہوتے ہیں, اور کبھی کوئی کمی ہوئی؟ دیکھیں اخراجات کے لیے بھاگ دوڑ جاری و ساری ہے. یہ ہمارا جو بچہ پڑھتا ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں یہاں زیادہ تر, ٹھیک ہے, کم از کم 90% بچہ. 10% ہمارے پاس کرسچن کمیونٹی بھی ہے, تو ان کے لیے ہم ڈونیشنز کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف اداروں نے, انڈیویجولز نے بچے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. سال کا 70,000 روپیہ ایک بچے پہ خرچ ہوتا ہے, ایک بچے, لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم پورے سال کے 12 مہینے پڑھاتے ہیں. صحیح. ہم وہاں کوئی سمر ویکیشنز نہیں دیتے, کیونکہ جو تربیت ہم کر رہے ہیں, جو شخصیت ہم بنا رہے ہیں, جی بالکل جناب, مہینہ 2 مہینہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. لہٰذا صرف 10 دن کا بریک ہوتا ہے, جیسے رمضان کے آخری عشرے میں, جو کہ 10 سے 15 دن میں چلا جائے گا. بقرعید پہ ہم ان کو دے دیں گے تھوڑا سا وقت کہ اپنے والدین کے ساتھ گزارے, اور ساتھ ہی یہ کہ جو کچھ تربیت ہو رہی ہے نا وہ ضائع نہ ہو. اچھا, کوالٹی ایجوکیشن ہے یا بس ایک فلاحی ادارہ ہے تو بس ایسے ہی چلا رہے ہیں؟ جب میں نے آپ سے یہ کہا کہ جو میں اپنے بچے کے لیے کر سکتی ہوں, کیا اس کے لیے نہیں کر سکتی؟ جو میں اسے پڑھا کھلا سکتی ہوں, جو اسے میں پہنا سکتی ہوں, جو اسے میں پڑھا سکتی ہوں, تو پھر وہی کرنا ہے نا. تو الحمدللہ ہم نے جو انیشیل اپنا آغاز کیا تھا وہ HEI فن لینڈ سے ایفیلیشن لے کے کیا تھا. فن لینڈ سے ہماری ایفیلیشن ہوئی, HEI سے ہمارے ٹیچرز کی ٹریننگ ہوئی,
ہمارے ٹیچرز کو ٹرین کر کے جو لیڈ ٹیچر ہے جو 10 گھنٹے رہتی ہے ہمارے ساتھ, انہوں نے اور ہم نے پھر اپنا ایک ایسا کیوریکولم ڈیزائن کیا جو کہ ہمارے معاشرے کے مطابق ہو. واہ واہ. دیکھیں فن لینڈ کا میوزک سسٹم ہے اور آپ کے پاس ہے قرآن. فن لینڈ میں ایک ڈفرینٹ ضہبت لوکیلٹی ہے جو کہ سب برابر ہیں. لیکن بیسیکلی ایجوکیشن سسٹم آپ نے وہاں سے لے لیا اور اس کو یہاں کے ماحول میں ڈالا. ٹھیک ہے. اچھا, میں بہت خوش ہوں اس بات پر کہ ہمارے ملک کے مایہ ناز کرکٹر جاوید میاں لیجنڈ, شارجہ کا چھکا یاد ہے, جو میری ایج کے لوگ ہیں وہ تو شروع سے جاوید میاں کو دیکھ رہے ہیں, جو نئی اس وقت جنریشن ہے وہ ویڈیوز کے ذریعے دیکھ رہی ہے. ایسا کھلاڑی پاکستان میں نہیں آیا. ایک تو کھلاڑی فن کے حساب سے نہیں آیا, دوسرا ایسا انسان بھی نہیں آیا جو پاکستان کے لیے اس نے کام کیا ہے. ایک ایماندارانہ یا اپنی ڈیوٹی کو انجام دینے والا دیانتداری سے وہ یہ کھلاڑی تھا. اور اب اگر جاوید میاں صاحب یہ LLCF کے وائس چیئرمین ہیں اور انہوں نے یہ کوشش کی ہے, یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے, کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے, تو میں آپ سب سے شبیر ابو طالب اس پلیٹ فارم سے 5 نیوز HD اور پلے انٹرٹینمنٹ کے پلیٹ فارم سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو. آپ پورا سال بھی LLCF کی خدمت کریں, مدد کریں, زکوٰۃ, خیرات, فطرات, عطیات کے ذریعے, اور رمضان میں تو اگر آپ خدمت اور مدد کریں گے تو کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا. آج آپ کسی کے بچے کو پڑھانے کے لیے, اس کی بہترین نشو و نما کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں گے تو کل آپ کے بچے اس سے زیادہ ترقی پائیں گے. تو ثواب کا بھی کام ہے اور ہمیں اس معاشرے کو بھی ٹھیک کرنا ہے. میڈم آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں, اپیل کرنا چاہتی ہیں تو بالکل کریں, کیمرہ آپ کے سامنے. میں یہ اپنی دیکھنے سننے والوں کو سے گزارش کروں گی کہ ایک تو LLCF یعنی لومینری لرننگ سرکل فاؤنڈیشن کے فیس بک پیج کو وزٹ کیجئے تاکہ ہمیں جان سکیں آپ. ہم الحمدللہ ہر طرح سے رجسٹرڈ ہیں, PCP سے ہماری رجسٹریشن ہے, الہم شریعہ اپلائنس سے ہماری رجسٹریشن ہے, مفتی حضرات کی زیر نگرانی ہم بچوں کی اڈاپٹیشن کا معاملہ کرتے ہیں, حلف نامے کے ساتھ زکوٰۃ کی مد میں بچے پڑھتے ہیں. اور ظاہر ہے آپ کے جیسے ہمارے جیسے وہ لوگ جو حقیقتاً دل سے چاہتے ہیں نا کہ پڑھا لکھا پاکستان بنے, رمضان پاکستان, پڑھا لکھا پاکستان ہی بن سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ کا ساتھ رہا تو ہم اس معاشرے کو بدل سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا.